أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صلوات الله. ایک مرتبہ اور ذرا بلند. برادران عزیز، ہرچند کہ آج کی مجلس بھی ایک ایصال ثواب کے عنوان ہی سے منعقد ہو رہی ہے، مگر میں نے سرنامے کلام میں آیت کا انتخاب اس رعایت سے کیا ہے کہ گزشتہ شب کی گفتگو سے مناسبت بھی قائم رہے اور گفتگو ایک دو جملہ آگے بھی بڑھ جائے. کل موضوع چھڑ گیا تھا جمالیات موت کا. رب کریم نے جتنی حسین زندگی بنائی ہے اس سے کم حسین موت نہیں بنائی ہے. اگر موتیں عبرتناک ہو سکتی ہیں تو کیا زندگیاں عبرتناک نہیں ہیں؟ جس طرح زندگیاں عبرتناک ہیں ویسے ہی موتیں عبرتناک ہیں. ایک ایسا توازن ہے اس نظام ہستی میں کہ جو توازن خود گواہ ہے کہ اس کا خالق کوئی ایسا ایک خالق ہے کہ جو سراپا جمال ہے. خود یہ کائنات اور اس کے تمام اجزاء بحیثیت جز، ہر جز اپنی جگہ ذات احدی پہ دلالت رکھتا ہے، اور بحیثیت کل یہ کل کائنات اس کی ذات اقدس الہی پر دلالت رکھتی ہے، اور اس کے اوصاف پر بھی. صرف وحدانیت نہیں، اس کے اوصاف، اس کے صفات، اس کے ایٹریبیوٹس. تو بہرحال یہ سلسلہ گفتگو تو آپ کے ذہن میں ابھی بالکل تازہ ہی ہے، کل ہی کی گفتگو ہے. کل اس گفتگو میں دوران گفتگو میں نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا، پوری آیت تلاوت نہیں کی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اسلام کے اور قرآن مجید کے فلسفہ جمالیات پر نظر ڈالنی ہو تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ زینت کا کیا تصور ہے قرآن میں، اور کیا کیا چیزیں زینت کی حیثیت رکھتی ہیں.
اور کون سی زینت کس کے لیے ہے. یہ خود ایک وسیع موضوع ہے. آج اس موضوع کو بھی مختصر وقت میں سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن جو آیت کا ایک فقرہ کل میں نے پڑھا تھا وہ پوری آیت سورہ مبارکہ اعراف کی یہ ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم، خود اس آیت کا سب سے بڑا جمالیاتی پہلو یہ ہے کہ خطاب بنی آدم سے ہے. خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہے، خطاب یا ایھا الذین اسلموا سے نہیں ہے. خطاب یا بنی آدم. اور اس کے بعد آگے آیت کیا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد. تم اپنی زینت حاصل کرو، تم زینت کرو عند کل مسجد. اب مسجد کا کلمہ جو ہے وہ اگرچہ ہمارے ہاں اس میں ظرف کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. مسجد یعنی وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جائے، گویا وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جائے. مقصد یہ ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو زیب و زینت کے ساتھ نماز پڑھو. توجہ ہے؟ اجڑا کھجڑا ہوا زاہد اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے زندگی کو بدنما بنانے کی اجازت نہیں دی ہے. نہ زندگی کو بدنما بنانے کی اجازت دی ہے، نہ ماحول زندگی کو بدنما بنانے کی اجازت دی. خدا سے زیادہ کون ڈسپلن سکھائے گا؟ خدا سے زیادہ کون نظافت اور طہارت سکھائے گا؟ اور خدا سے زیادہ کون نفاست سکھائے گا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہاں پر علمی نقطہ نظر سے کئی شاخیں کھل جاتی ہیں. جو لوگ علم اصول فقہ سے کا ذوق رکھتے ہیں اور استدلالی فقہ کا ذوق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے، فقہ میں اصول فقہ میں یہ بحث آتی ہے کہ پروردگار عالم نے جو فروعات مذہب ہیں، جو واجبات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اس پہ صرف مسلمان اور مومن مکلف ہیں یا غیر مومن بھی مکلف ہیں؟ کافر بھی مکلف ہیں یا نہیں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ مکلف ہیں. یہ نہیں کہ مکلف نہیں. نماز جس طرح مجھ پر واجب ہے، ہر فرد بشر پہ واجب ہے. یہ نہیں کہ مکلف نہیں. نماز جس طرح مجھ پر واجب ہے، ہر فرد بشر پہ واجب ہے. یہ تھوڑی کہ صرف مجھ پہ واجب ہے. جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جتنے واجبات ان پر ہیں وہ سب واجبات ان پر بھی ہیں جو یہ کلمات نہیں کہتے. فرق یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھیں تو بغیر اسلام کے ان سے ان کی نماز قبول نہیں ہوگی. شرط قبولیت کیا ہے؟ اسلام. اسلام نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے اور نماز پڑھیں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی. لیکن مکلف وہ بھی ہیں. تقریباً اس میں شاذ ہی کوئی ہوگا جس نے اختلاف کیا ہو. تقریباً اس پر تمام اصولی اور تمام فقہا متفق ہیں. اس کی تائید یہاں پر بھی ہوتی ہے. اس آیت سے خطاب ہے یا بنی آدم
حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. صرف اسلام قبول کرنے والوں اور ایمان قبول کرنے والوں کو مکلف نہیں قرار دیا جا رہا ہے. خطاب حکم کا یہ ہے. حکم متوجہ ہے تمام بنی آدم سے. اے فرزندان آدم تم زینت کرو. یہ پہلا نقطہ ہے یہاں پہ نہفتہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ زینت سے مراد کیا ہے. زینت سے ظاہری کچھ چیزیں مراد ہیں یا کچھ باطنی چیزیں مراد ہیں؟ اور زینت سے صرف وہ زینت مراد ہے جو واجب کے حدود میں ہے یا مستحبات مراد ہیں؟ واجب یہاں پہ مراد نہیں ہے، یا واجب اور مستحب دونوں مراد ہے؟ نماز کے لیے زینت کیا ہو سکتی ہے؟ طہارت. تو کیا مراد یہ ہے کہ تم نماز سے پہلے پاک لباس اور پاک جسم، وضو اور طہارت کا اہتمام کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو؟ کیا یہی مراد ہے؟ یا یہ ہے کہ نہیں، واجب کا حکم تو کسی اور آیت میں ہے، وضو و غسل کا حکم تو کسی اور آیت میں ہے، یہاں پر بقیہ مستحبات سے متعلق امر ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آؤ، تو جو بہترین لباس ہو تمہارے پاس وہ پہن کے آؤ، آئینہ دیکھ کر آؤ، اپنے محاسن پر شانہ کر کے آؤ. یہ پرانی اردو ہو گئی ہے نا. محاسن کے معنی ہے داڑھی اور شانے کے معنی ہے کنگھی. یعنی اپنی داڑھی پر، اپنے سر کے بالوں پر کنگھی کرو، آئینہ دیکھو، بہترین لباس پہنو، پھر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو. یہ سب احادیث میں، آداب میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے مستحبات میں. کیا یہ مراد ہے یا دونوں مراد ہیں؟ یہاں پر ٹھہر کے ایک حدیث سنا دوں آپ کو، کام آئے گی. ہم لوگ بہتر سے بہتر لباس پہنتے تو ہیں مگر دوسروں کو دکھانے کے لیے. حدیث میں یہ فقرہ ہے، جس نے بہترین لباس پہن کر کسی مجلس میں، کسی محفل میں شرکت کی، لیکن خدا کی خاطر نماز کے لیے وہ لباس نہیں پہنا، تو پروردگار کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو، میرے علاوہ کسی اور کے لیے زینت اختیار کرتا ہے. میرے علاوہ کسی اور کے لیے زینت اختیار کرتا ہے. میں ذرا شوخ لہجہ اختیار کر لوں، آپ کی طبیعتوں کے شعلہ عشق کو بھی بھڑکا دوں، تو شاید جوان تو جوان، بزرگوں کی بھی اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. جوان تو بلا وجہ بدنام ہوتے ہیں، بزرگ کم تھوڑی محبتیں کرتے ہیں. یہ جو مطالبہ ہے کہ اسے دیکھو میرے علاوہ کسی اور کے لیے زینت اختیار کر رہا ہے، غیرت الہی کی آواز ہے. کیا ہے؟ غیرت الہی کی آواز. خدا غیور ہے، خدا غیور ہے. وہ چاہتا ہے آپ زینت بھی کریں تو اس کے لیے. ظاہر ہے جب آپ اس کے لیے زینت کریں گے تو خود وہ یہ اہتمام کرے گا کہ تنہا خود نہ دیکھے، سارا عالم آپ کو دیکھے. صلوات پڑھ دیجئے. یہاں تک آپ کا ذہن آ گیا تو دیکھیے تہ در تہ
کتنے مفاہیم اور کتنے مضامین اور کتنے مطالب اور کتنے معارف یہاں پہ پوشیدہ ہیں، اور کتنے زندگی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اخلاقی بھی اور معاشرتی بھی۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کی خاطر زینت اختیار کرے تو حسد میں کا بھی شکار ہو سکتا ہے، محسود بھی ہو سکتا ہے، اور حسد کے باقی جو لوازمات ہیں اس کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان زینت اختیار کرے خدا کے لیے، واقعاً دل میں غیر خدا نہ ہو، اس دل کے لیے بھی تعریف ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ قلب جو ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں کسی غیر اللہ کو نہ بساؤ۔ اگر دل میں اللہ ہے، خدا کی خاطر اچھا لباس پہنا، خدا کی خاطر، پروردگار تو نے نعمت دی ہے، تو نے دولت دی ہے، تو نے پیسہ دیا ہے، حلال پیسہ ہے، معبود تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر نعمت یہ ہے، قدر نعمت یہ ہے کہ میں اس پیسے سے یہ لباس خریدتا ہوں اور تاکہ اس لباس کو پہن کر تیرے سامنے حاضر ہوں اور نماز پڑھوں۔ یہ نفیس اور پاکیزہ فطرت بچوں میں آپ دیکھیں گے۔ ماں باپ ہی اچھے کپڑے لا کے دیتے ہیں عید کے موقع پر یا کسی موقع پر، یا کوئی عزیز کوئی دوست کہیں سے انہیں ہدیہ ملے، وہ سب سے پہلے اچھے کپڑے پہن کر، بچے جب تک ان کی معصومیت باقی رہتی ہے، سب سے پہلے ماں باپ کو آ کے سلام کرتے ہیں، دیکھیے میں نے کتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں۔ یہی ماں باپ لانے والے ہیں، انہی ماں باپ کو آ کر دکھا رہے ہیں۔ یہی ماں باپ لانے والے ہیں، انہی ماں باپ کو بچے دکھا رہے ہیں، جی میں نے کپڑے پہنے ہیں، دیکھیے یہ کپڑا اچھا لگ رہا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پہلی داد وہ ماں باپ سے لیتے ہیں۔ یہ معصومانہ فطرت بڑے ہونے کے بعد باقی نہیں رہتی۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ عصمت آپ کے اندر باقی رہے، جتنے بھی بڑے ہو جائیں جب بھی اچھا کپڑا پہنے پہلے خدا کو دکھائیں، پروردگار تو راضی ہے اس زینت سے؟ نتیجے کے طور پر وہ نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے، حسد سے بھی محفوظ رہیں گے، چوری سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جو چیز خدا کے لیے ہوگی وہ ہر ضرر سے محفوظ رہے گی۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ بات یہاں سے آگے بڑھی نہیں پائے گی، آج وقت بھی کم ہے تو میں بڑھانا بھی نہیں چاہوں گا۔ اب وہ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، وقت بھی کم ہے تو میں بڑھانا بھی نہیں چاہوں گا۔ اب وہ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ کچھ شوق ہو جاؤں آپ کے سامنے، یہ سب مجلسیں، یہ بیانات، یہ قرآن کے حوالے، یہ اہتمام ہے کس لیے؟ آج تو یقیناً محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ ابھی ضبط کریں، مسائل بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک خاص مسئلے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جوانوں کا، بزرگوں کا بھی، جو یہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارا تو مقصد حیات عزاداری ہے، ہم تو رونے کے لیے پیدا ہوئے، ہم تو ماتم کے لیے پیدا ہوئے۔ میں دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ زاویہ نظر کو ذرا سا درست کرنے کی ضرورت ہے۔
غور سے سنیے گا، میں جتنا کہہ رہا ہوں، جن الفاظ میں کہہ رہا ہوں انہی الفاظ میں یاد رکھیے گا۔ رونا وسیلہ ہے، مقصد نہیں۔ ماتم وسیلہ ہے، مقصد نہیں۔ عزاداری بھی وسیلہ ہے، مقصد نہیں۔ اسی طرح جس طرح نماز بھی وسیلہ ہے، مقصد نہیں۔ روزہ بھی وسیلہ ہے، مقصد نہیں۔ حج وسیلہ ہے، مقصد نہیں۔ یہ تمام وسائل ہیں کس کے؟ قرب ذات صمدی کے۔ خدا کی رضا، خدا کی خوشنودی، خدا کی قربت، مقصد یہ ہے۔ مقصد ہے بندے کا خدا تک پہنچ جانا۔ مقصد ہے گوہر مقصود خود ذات حق صمدی ہے۔ طلب آپ کو اس کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی طلب نہیں۔ اور ہمارے ہاں جس طرح نماز وسیلہ ہے، کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ صرف نماز پڑھیں؟ اس لیے پیدا ہوئے؟ نماز پڑھیں اور خدا کا قرب نصیب نہ ہو تو وہ نماز کس کام کی؟ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور قرب خدا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھے ماضی کی تاریخ میں بھی اور حال میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں۔ تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ عزاداری کرتے ہیں مگر قرب حسین نصیب نہیں ہے۔ مثلا آپ ہمیشہ یوں یہ توقع نہ رکھیے کہ میں صرف وہ جملے کہوں گا جس پہ آپ واہ واہ کریں۔ میں ایسے جملے بھی کہنا جانتا ہوں جس پہ آپ آہ آہ کریں۔ یہ سب وسیلہ ہے، مقصد ہے قرب ذات حق۔ اور قرب ذات حق کے لیے بس ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ وقت تو بہت چاہیے یہ بات کہنے کے لیے جس طرح میں کہنا چاہتا ہوں، مگر سمیٹ کے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اور وہ بھی اس لفظ کے حوالے سے جو لفظ آپ سب کو بہت پسند ہے، عرفاء کو، صوفیاء کو، عابدوں کو، زاہدوں کو، متقیوں کو، سب کو پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبت اور عشق۔ محبت اور عشق۔ یہ جو خدا کہتا ہے کہ زینت بھی اختیار کرو تو میرے لیے، یہ میں نے ابھی کیا کہا تھا؟ یہ غیرت حق کی آواز ہے۔ غیرت عشق کی سب سے بڑی صفت ہے۔ عشق غیور ہوتا ہے۔ عشق اپنے معشوق کے علاوہ کسی غیر کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ توجہ ہے؟ کاش یہ بات دلوں میں اتر جائے، کاش میری آج کی گفتگو آپ حضرات کے کام آ جائے۔ جو کچھ کیجئے خدا کی خاطر کیجئے، اور جتنی بھی دور جا چکے ہوں، جتنی بھی دور نکل گئے ہوں، جتنے بھی گناہ کر لیے ہوں، واپسی سے مایوس نہ ہوئیے۔ مایوس نہ ہوئیے۔ ہم ممبر پہ مایوس کرنے کے لیے نہیں آتے۔ استغفار کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، شفاعت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ کتنی ہی باتیں آپ کر چکے ہوں، کتنی ہی دور نکل چکے ہوں، خدا تو ایک استغفر اللہ میں راضی ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ۔ اب یہاں ٹھہر کے ابھی وہ شوخ مثال باقی ہے جو میں بہت ادب و احترام سے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بات عشق کی ہے، محبت کی ہے نا۔
یہ میرے ساتھ حقیقتاً ہوا کہ ایک جوان نے اپنا درد دل میرے سامنے رکھا، نہ دکھڑا رویا، وہی محبت کا مسئلہ، مجھے فلاں سے محبت ہو گئی تھی، میری شادی نہیں ہو سکی، فلاں نے مجھ سے محبت کی اور شادی نہیں ہو سکی۔ یہ مسئلے ہیں، زندگی کے مسئلے ہیں۔ میں نے اسی وقت کو غنیمت جانا، میں نے کہا پہلے ایک مسئلہ ہمیں بتا دو، پھر دوسرا مسئلہ میں بتاؤں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں پہلے تمہیں کون ملا، اور تم سے محبت کا اظہار پہلے کس نے کیا۔ توجہ، تم سے پہلے محبت کا اظہار کس نے کیا؟ کہ کوئی تھا ایک فرد جس نے ٹوٹ کے مجھے چاہا اور واقعاً مجھ سے محبت کرتا تھا یا کرتی تھی، وہ فرد مجھے چاہنے والی فرد تھی، وہ شخصیت مجھے چاہنے والی شخصیت تھی، اس نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مگر میں نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ جس سے میں محبت کرتا تھا اس نے بے وفائی کی۔ میں نے کہا یہ الزام ہی جھوٹا ہے، مغالطہ ہے، مغالطہ ہے۔ آپ کو محبت تھی اس سے، اس نے محبت کا دم بھرا ہی نہیں تھا، تو اگر اس نے آپ کی محبت قبول نہیں کی تو بے وفائی نہیں ہے۔ بے وفائی کے مجرم آپ ہیں کہ جس نے آپ سے محبت کی۔ انہوں نے کہا یہ تو بالکل ایک جیسا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا ایک جیسا مسئلہ محسوس ہو رہا ہے، تو اب دوسری بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ اتفاق سے قضیہ بڑا دلچسپ تھا۔ میں نے کہا وہ جس نے پہلے آپ سے محبت کی تھی، جب آپ دوسرے سے محبت کرتے رہے تو ہوا کیا پھر؟ اس نے امید چھوڑ دی؟ کہا نہیں، اس نے کسی اور سے شادی نہیں کی، چونکہ مجھ سے محبت تھی اس لیے اس نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ میں نے کہا اچھا، اس آپ کے دوسرے معاشقے کے ناکام ہونے کے بعد اگر آپ اس کے پاس جا کے صرف ایک جملہ کہہ دیں، غلطی میری تھی، میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی، میں تمہاری طرف واپس آنا چاہتا ہوں، میں نے کہا قبول کرنے میں اسے دیر لگے گی؟ جو منتظر ہے آپ کا، جو آپ کا منتظر ہے، جس نے آپ کے علاوہ کسی کو چاہا نہیں، آپ کی جگہ کسی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی، کہا نہیں فوراً معاملہ ہو جائے گا؟ میں نے کہا تو یہ طے ہے ہو جائے گا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا جس نے آپ سے پہلے کہہ دیا ہو؟ کہا نہیں فوراً معاملہ ہو جائے گا؟ میں نے کہا تو یہ طے ہے ہو جائے گا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا جس نے آپ سے پہلے کہہ دیا ہو کہ مجھے تم سے محبت ہے، چاہے آپ اس کی محبت کو نظر انداز کر کے اپنی دوسری محبتوں میں مشغول رہے ہوں، مگر جب پلٹ کر آپ آئیں گے اور اپنی غلطی تسلیم کر لیں گے اور اس کی محبت کی قدردانی کریں گے تو ایک جملہ پلٹنے کے لیے کافی ہے، صرف ایک جملہ۔ میں نے کہا اب میں آپ کو اس محبت کرنے والے کا حوالہ دے رہا ہوں جس نے پہلے سے کہہ رکھا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے علاوہ کسی سے محبت نہ کرو، یہ دنیا بے وفا ہے، میں نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آپ سے محبت کا اعلان کرنے والا، آپ سے محبت میں پہل کرنے والا آپ کا خالق ہے، آپ کا معبود ہے، اور وہ منتظر ہے کہ کب یہ بندہ پلٹ کے آتا ہے، کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب۔
کتنی ہی دور نکل چکے ہوں، خدا آپ کو پکارتا رہا، وہ کہتا رہا میں تمہیں چاہتا ہوں، آپ نے اس کی نہیں سنی، آپ دنیا میں مشغول رہے، آپ دنیا میں مشغول رہے۔ اب پلٹنے کے لیے بس ایک جملہ چاہیے کہ آپ اعتراف کر لیں، معبود تو مجھے پکارتا رہا، میں کسی اور طرف جا رہا تھا، اب واپس آنا چاہتا ہوں۔ صدق دل سے ایک استغفر اللہ، ایک استغفر اللہ، صدق دل سے ایک استغفر اللہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا۔ درمیان میں بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کی یہ مثال یاد رکھیے، خدا تک پلٹ کے آئے ہیں۔ عزاداری بھی اس لیے ہے کہ خدا تک پلٹ کے آئے ہیں، حسین وسیلہ ہیں خدا تک پہنچانے کا۔ وہ خدا جو یہ چاہتا ہے کہ آپ زینت بھی کسی اور کے لیے نہ کریں، اور اس میں مقصد کچھ اور نہیں ہے، مقصد کچھ اور نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ زینت اس کے لیے کریں گے تو دوسروں کی نظر بد سے محفوظ رہیں گے، محفوظ آپ رہیں گے۔ کل میں نے ایک خطبے کا حوالہ دیا تھا امیر المؤمنین علی ابن ابی کہ ایک خطبے کا حوالہ دیا تھا جو نہج البلاغہ میں ہے، بڑا حسین خطبہ ہے، جس میں ایک صحابی ہے حمام، امام کا صحابی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، امام سے کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین صف لی المتقین، اے امیر المؤمنین آپ متقین کی صفت بیان کیجئے۔ تو جناب امیر المؤمنین علیہ السلام پہلے اس کے اس تقاضے سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یہ علم ہے کہ اس کی طبیعت کتنی لطیف ہے، اس لیے کہ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جب خطبہ مکمل ہوا ہے، متقین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، تو بس اس نے ایک چیخ ماری اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہیں انتقال کر گیا۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اما واللہ لقد كنت اخافها، خدا کی قسم مجھے اسی بات کا ڈر تھا، اور اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سامنے میں اوصاف متقین کو اس انداز سے بیان کروں، مگر خود اس نے اصرار کیا۔ جب اصرار کیا تو آپ نے خطبہ شروع جہاں سے کیا، وہ خود ابتدا کے کلمات بہت عظیم الشان کلمات ہیں۔ فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم وآمنا من معصیتهم۔ پروردگار عالم نے جب خلق کو خلق فرمایا، خلقت بنائی، مخلوقات کو پیدا کیا، تو جس وقت پیدا کیا اس وقت بھی وہ ان کی اطاعت سے غنی تھا، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ پیدا ہو کر اسے سجدہ کریں اور اسے آپ کا سجدہ عزیز ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے، وہ خوشامد پسند نہیں ہے، وہ طاعت سے غنی تھا، اور وآمنا من معصیتہم، اور ان کے گناہوں سے مامون تھا، محفوظ تھا، اسے کوئی خطرہ تھوڑی تھا کہ یہ گناہ کریں گے تو مجھے کوئی نقصان پہنچے گا، لأنه لا تضره معصیت من عصاه ولا تنفعه طاعت من اطاعه، اس لیے کہ معصیت کاروں، گناہ گاروں کی معصیت خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی،
اور ان کی اطاعت خدا کو کوئی نفع نہیں پہنچاتی، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. تو جتنے تقاضے ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ آپ زینت اختیار کریں تو گویا اس کا جمالیاتی ذوق بالیدہ ہوگا. جیسے ایک شوہر اپنی زوجہ کو حسین و جمیل دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جیسے ایک بیوی اپنے شوہر کو حسین و جمیل دیکھ کر خوش ہوتی ہے، جیسے ایک عزیز دوسرے عزیز کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، بالیدگی محسوس کرتا ہے. یہ انفعال ذات الہی میں نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ ذات صمد ہے، وہ بے نیاز علی الاطلاق ہے. اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی انفعال پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی تغیر پیدا نہیں ہو سکتا. اس نے یہ جتنے تقاضے رکھے وہ اس لیے کہ آپ کا وجود اپنے سیر کمال کو مکمل کر لے. بس یہاں پر ٹھہر. پھر کیا ہوگا؟ سیر کمال مکمل ہوگا. کس طرح؟ اس طرح کہ ہر عمل زندگی کا للہ ہو جائے. بس خلاصہ یہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، زینتیں اختیار کرنے کس کی؟ ورنہ جو زینتیں اختیار کی بنائی ہیں اللہ نے، سورہ مبارکہ کہف میں غالباً آیت ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا. جو کچھ بھی روئے زمین پر ہے وہ ہم نے زینت بنایا ہے، زینت قرار دیا ہے. کس کے لیے؟ لہا. ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ یہ مؤنث کی ضمیر کس کے لیے؟ خود ارض کے لیے یا دنیا کے لیے؟ یہ ساری چیزیں جو روئے زمین پر ہم نے بنائی وہ زمین کی زینت ہے، دنیا کی زینت ہے، تمہاری زینت نہیں ہے. اور یہ واضح کر دوں کہ ایک مقام پر اسی سورہ مبارکہ اعراف میں زینت اللہ کی ترکیب بھی آئی ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ کس نے اللہ کی زینتوں کو حرام قرار دیا ہے، ان زینتوں کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں، خلق کی ہیں. یہاں زینت اللہ کی ترکیب اسی طرح ہے جیسے ہر چیز خدا کی مخلوق ہے، ویسے جو چیز ہے وہ اللہ نے بنائی ہے. اس اعتبار سے یہ ترکیب ہے. لیکن یہاں بھی زینت اللہ کی ترکیب تو ہے، لیکن اس آیت کی روشنی میں جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے یہ سب عالم کے لیے زینت ہے، بشر کے لیے نہیں ہے، روح بشر کے لیے نہیں ہے. بشر کے لیے ہر چیز تبھی زینت بنے گی جب وہ چیز اختیار کرے للہ. اللہ کو درمیان سے ہٹا دیجئے، اپنے لیے اختیار کیجئے، وہ آپ کے لیے زینت نہیں بدنمائی کا سبب بن جائے گی. اسی چیز کو بخاطر خدا اختیار کر لیجئے، وہ زینت بن جائے گی. آپ کی زینت دونوں جہان کے لیے. توجہ ہے؟ یہی ہر وہ چیز جو للہ ہو جاتی ہے زینت بن جائے گی. آپ کی زینت دونوں جہان کے لیے. توجہ ہے؟ یہی ہر وہ چیز جو للہ ہو جاتی ہے یہی آپ کے چہرے کو وجہ اللہیت عطا کرتی ہے. بات یہ ہے وجہ اللہ، وجہ اللہ. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، باقی کیا رہے گا؟ قرآن کا فیصلہ ہے نا، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، کیا باقی رہے گی؟ وجہ اللہ باقی رہے گا. کیا چیز ہے وجہ اللہ؟ واقعاً خدا چہرہ رکھتا ہے. ہر وہ شے جو للہ ہو جاتی ہے وہ وجہ اللہ بن جاتی ہے. عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، صاحبان ظرف سنبھال کے رکھیں گے. ہر وہ شے جو للہ ہو جائے اس میں وجہ اللہ پیدا ہو جاتی ہے. جو سراپا للہ ہو وہ سراپا وجہ اللہ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد.
توجہ ہے؟ اب سمجھے آپ عظمت اپنے مولا کی، اس مولا کو اب دیکھیے وہ خطابت اور شاعری اور عقیدت اور احترام اور تکلفات وہ الگ رکھ کے میں کہتا ہوں. جو لوگ لوٹتے رہتے ہیں کہ ہم علی کو مولا کیوں مانتے ہیں، وہ بھی اس بات کو تو سمجھیں کہ علی کو مولا نہ مانے تو کرے کیا؟ ہمیں آخر زندگی بسر کرنی ہے للہ، ہمیں للطاغوت زندگی نہیں بسر کرنی ہے، ہمیں للدنیا زندگی نہیں بسر کرنی ہے، ہمیں کسی طاغوت کے لیے کسی دنیا کے لیے زندگی نہیں بسر کرنی ہے، ہمیں اللہ کے لیے زندگی بسر کرنی ہے. جب ہمیں اللہ کے لیے زندگی بسر کرنی ہے تو اللہ کہے گا محمد میرے نبی ہیں تو میں مسیلمہ کا کلمہ تھوڑی پڑھوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھوں گا. اگر خدا تک جانا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کا دامن نہیں تھام سکتے. خدا کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، معبود ہوں، اور یہ میرے رسول ہیں. میں معبود ہوں، یہ میرے رسول ہیں. مجھ تک آنا ہے تو ان کی پیروی کرو. اب اگر خدا تک جانا ہے تو مصطفیٰ کی پیروی کرنی ہے. اور اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی اشکال نہیں کرتا کہ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں. جس کو محمد تک جانا ہے اسے علی کا دامن تھامنا پڑے گا. خدا تک پہنچنے کی مجبوری ہے کہ علی کو مولا کہنا ہے. خدا تک نہ پہنچنا ہوتا تو ہم کب کے علی کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں. اس لیے کہ دنیا تک تو علی کے سہارے سے پہنچا ہی نہیں جا سکتا. علی مشکل کشا ہیں، مگر حاشا وکلا علی کو دنیا کے لیے استعمال نہ کیجیے گا. علی کو دنیا کے لیے استعمال نہ کیجیے گا، ورنہ عاقبت بھی خراب ہوگی، دنیا بھی خراب ہو جائے گی. علی صرف خدا تک پہنچانے کا وسیلہ، اس لیے کہ علی سراپا وجہ اللہ. بس ٹھہر ٹھہر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ ظرف وقت میں گفتگو تمام ہو جائے. علی سراپا وجہ اللہ ہے، اس لیے کہ علی کی زندگی کا ہر عمل، ہر سانس علی نے جو لی ہے وہ للہ لی. یہی تو سبب ہے کہ وہ جو جملہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. پڑھ چکا ہوں، آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا. جسے لوگ قرآن کی آیت سمجھتے ہیں وہ قرآن کی آیت نہیں، علی کا جملہ ہے. علی نے میدان کارزار میں فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا سفر خدا کی طرف ہے، ہمارا سفر خدا سے خدا کی طرف ہے. ہمارے ہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہر مسلمان کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہر مسلمان. اور جب کوئی مصیبت ہوتی ہے تو کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس مسلمان سے پوچھئے یہ جملہ کس کا ہے؟ جو علی کو مشکل کشا نہیں مانتے. ان سے کہیے جب سب سے بڑا صدمہ دل پہ آتا ہے، جب کوئی عزیز قریب بچھڑتا ہے تو علی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہی وجہ تسلی بنتا ہے. آپ کہیے گا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ان کا جملہ ہے؟ وہ خود قرآن کہتا ہے کہ یہ جملہ میرا نہیں ہے.
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے رسول بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایسے صابر ہیں کہ ان پہ جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں. یا آپ نام بتائیے یا مجھ سے نام سنیے. یہ تو طے ہے کہ اللہ کا جملہ نہیں ہے. اللہ نے خود کہا میرا جملہ نہیں ہے. میرے کچھ ایسے صابر بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں. یہ بھی عشق کی ادائیں ہیں کہ خدا بھی سسپنس میں رکھتا ہے. کچھ کہتے ہیں, کچھ میرے ایسے صابر بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں. اب اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے صابر بندوں کو پہچاننا تمہارا کام ہے. تمہارا کام ہے. تمہارا کام ہے کہ پہچانو میرے وہ کون بندے ہیں جن کی باتیں مجھے پسند ہیں. اللہ کو علی کے جملے پسند ہیں, مسلمان کو نہج البلاغہ پسند ہو یا نہ ہو. اللہ کو علی کے جملے پسند ہیں کہ علی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ قرآن میں رکھ دیا. لیکن جملہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو بس اللہ کے لیے. بس یہ بس یہاں روک رہا ہوں گفتگو. کل سے گفتگو انشاءاللہ اساس اسلام عقیدہ یا حقیقت اس عنوان سے ہوگی, اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم عقیدوں کے پیچھے چل رہے ہیں یا حقیقتوں کے پیچھے چل رہے ہیں, اور ہمیں چلنا کدھر ہے. یہ حقیقت اس وقت آشکارا ہے کہ علی کی پوری زندگی للہ تھی, اور اسی لیے علی وجہ اللہ ہیں علی الاطلاق. کیوں وجہ اللہ ہے؟ کہ جو کچھ علی کے پاس تھا وہ سب اللہ کو کے لیے وقف کر دیا, نظر اللہ کر دیا علی. اچھا تو پھر صرف علی وجہ اللہ ہیں؟ صرف علی وجہ اللہ ہیں؟ تاریخ میں اور بھی تو ایک مثال ہے نا جس نے سب کچھ اللہ کے لیے نظر کر دیا. سب کچھ اللہ کے لیے نظر کر دیا. کون ہے وہ؟ کوئی اور نہیں ہے, علی ہی کا بیٹا ہے, حسین ابن علی. سب کچھ حسین نے اللہ کی نظر. حسین ابن علی, سب کچھ حسین نے اللہ کی نظر. وطن, گھر, کنبہ, آل و اولاد, سب کچھ کچھ بھی حسین نے اپنے لیے بچا کے نہیں رکھا. حسین کے دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین نے کچھ بچانے کی کوشش بھی کی ہوتی. آخر چھماہا بچ سکتا تھا اگر میدان میں نہ لاتے, مگر حسین نے اس کو بھی بچانے کی کوشش نہیں کی, اسے بھی قربان گاہ میں لے آئے, کچھ نہیں بچایا. نہ 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر, نہ شیرخوار علی اصغر, کچھ تو حسین نے نہیں بچایا. اور جب کچھ نہیں بچایا تو قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے خدا کا؟ کہ جو وجہ اللہ ہے وہ باقی رہے گا. حسین نے خود کو مٹایا, خدا نے حسین کو باقی رکھا. آج حسین باقی ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے حسین فنا ہو گئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے حسین فنا ہو گئے؟
1400 برس پہلے کربلا کی سرزمین پر 8 دن حسین نے قیام کیا تھا. ویرانہ تھا کربلا، ویرانہ جنگل. 8 دن حسین نے قیام کیا اور اس کے بعد خیمے بھی تو نہیں بچے. جہاں حسین کے خیمے بھی نہیں بچے، خیمے بھی جلا دیے گئے. یعنی دشمنوں نے یہ چاہا کہ جہاں خیمے لگے تھے وہ نشان بھی باقی نہ رہے. آج دیکھو کربلا میں حسین کا مزار کتنا آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہے. کیا بقا عطا فرمائی ہے. نام و نشان حسین باقی ہے اور یہ باقی رہے گا ہمیشہ. اور نہ صرف حسین کا نام و نشان باقی ہے بلکہ جو حسین سے وابستہ ہو جائے وہ بھی باقی رہے گا. کسے معلوم ہو سکتا تھا کہ حر کہاں دفن ہوئے، کسے معلوم ہو سکتا تھا حبیب کہاں دفن ہوئے، کسے معلوم ہو سکتا تھا انصار حسین کہاں دفن ہوئے، مگر ایک ایک کی قبروں کے نشان باقی ہیں. حسین کی قبر کا نشان باقی ہے اور ہم سب جاتے ہیں زیارتوں کے لیے. انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا. کیوں باقی رہے گا؟ اس لیے کہ یہ وجہ اللہ ہے اور انہیں بقا کا شرف عطا کیا ہے پروردگار نے. نہ صرف یہ باقی ہے، جو ان سے وابستہ ہو جائے وہ بھی باقی رہے گا، وہ بھی باقی رہے گا، وہ بھی باقی رہے گا. کیسے کیسے نشانات دنیا نے مٹانے چاہے، کیسے کیسے نشانات کو خدا نے باقی رکھا. حسین کربلا میں شہید ہوئے. کل میں نے مسلم کا حوالہ دیا تھا. مسلم کوفے میں شہید ہوئے تھے. مسلم کے لاشے کو حسین کو جو راستے میں خبر دی تھی، اس نے کیا خبر دی تھی؟ آقا جب میں کربلا سے نکلا ہوں تو آپ کے سفیر مسلم ابن عقیل کے قدموں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. کون بتا سکتا تھا کہ یہ مسلم کہاں دفن کیے گئے؟ آج مسلم کی قبر کا نشان موجود ہے. اور اب تک میں نے کسی سال غالباً طفلان مسلم کا تذکرہ نہیں کیا ہے. وقت ختم ہو چکا. مگر عرض کرتا ہوں طفلان مسلم کو کس طرح شہید کیا گیا، کس بے کسی کے ساتھ بچوں کو ذبح کر کے دریا میں ڈال دیا گیا. تاکہ نام و نشان مٹ جائے، مگر قربانی خدا کے لیے تھی. تو آج نہر فرات کے کنارے مسلم کے بچوں کی قبروں کا نشان بھی باقی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما دے، ہماری اس عزاداری کو قبول فرما دے. پروردگار ہمیں مقصد عزا کو پورا کرنے کا شرف عطا فرما. پروردگار ہماری عزاداری سے ہمارے آقا امام حسین خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں. پروردگار ہمارے آنسو زخم قلب زہرا کا مرہم بن جائیں. پروردگار حضرت ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت کا پرچم لہرا.